www.attableek.com, the reviver of Iman.
اس موقع پر بھی صحابہ نے یہ سمجھ کر کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کے لیے کوئی دوسرا نام تجویز فرمانا چاہتے ہیں، اس نے وہی جواب دیا اللہ و رسول عالم کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الٹ کر صحابہ سے پوچھا علیہ سے کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ یہ یوم النحر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جواب دیا علیہ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اب کی مرتبہ صحابہ نے یہ سمجھ کر کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے لیے کوئی اور نام تجویز کرنا چاہتے ہو، اس لیے انہوں نے جواب بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پوچھا علیہ سبیل بندہ تو یہ البندہ جو ہے مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے المدینہ مدینہ منورہ کا نام ہے، کیا یہ البندہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا گویا یہ تینوں سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے کر کے ان کے ذہنوں سے حقیقت کو تازہ کرنا چاہا، جس کو آج تک عملی طور پر یہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں ان اہل عرب کے یہاں اور قریش کے یہاں اور تمام عرب قبائل کے یہاں ان تینوں چیزوں کا بڑا ادب و احترام تھا۔ وہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں ہونے کی وجہ سے ویسے تو ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ کسی کی جان، کسی کی مال، کسی کا مال، کسی کی عزت کوئی اہمیت نہیں، کوئی مل گیا مار ڈالا، جان مال چھین لیا، عزت و آبرو کے اوپر حملہ کیا۔ لیکن یہ جب حرمت والا مہینہ اگر ہوتا تھا تو اس مہینے میں وہ کسی کی جان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے، یہاں تک کہ اپنے باپ کا قاتل بھی اگر اس مہینے میں مل جائے تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے، وہ کبھی نہیں۔ یہی حال یوم النحر کا تھا اور یہی حال اس شہر مقام حرمت والا مقام تھا اس کا تھا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں سوالات فرما کر ان حضرات کے ذہنوں میں ان تینوں کے ساتھ آج تک ان کا جو رویہ رہا اور جو اس کی عظمت رہی اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے اس کو تازہ فرمانے کے بعد پھر آگے آئندہ ایک بات ارشاد فرمائی ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو آج ایسی حرام ہے جیسی اس دن میں، اس مہینے میں، اس شہر گویا تینوں حرمتیں ایک ساتھ جمع ہو، جبکہ تم لوگ ان میں سے کوئی ایک حرمت موجود ہو تو بھی کسی کو ہاتھ لگاتے، لیکن تینوں جب جمع ہوگی تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو گویا آئندہ کے لیے ایک مسلمان کی جان، ان کا مال اور اس کی عزت و آبرو گویا ان تینوں حرمتوں کے جمع ہونے کے موقع پر جو معاملہ کیا جاتا ہے اسی طرح ہر ایک کے لیے حرمت والی ہے، یعنی اس کو ہاتھ چھیڑا نہیں جا سکتا۔ وہ ایک مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، اس کی عزت و آبرو کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، جس کے مطابق جو چاہا بول دیا۔ اسلام نے غیبت کو حرام کیوں کیا، کسی کے اوپر تہمت کو حرام کیوں قرار دیا، کسی کی مال پر ہاتھ ڈالنے کی کیوں اجازت نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانے کی کیوں اجازت نہیں؟ اسی لیے اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی حرمت ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت
مسلم شریف کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے. وہی فرما رہے ہیں المسلم و اخو المسلم کہ مسلمان کا بھائی لا یظلم وہ اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا, نہ انصافی کا معاملہ نہیں کرے گا, کوئی زیادتی نہیں کرے گا, بس ولا یخذل کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا. کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے اور یہ وہاں موجود ہے اور وہ اپنے اس مسلمان بھائی کی اوپر ہونے والے حملے کو اس کی عزت اور آبرو پر جان اور مال کے اوپر اس کو دور کر کے اس کی حفاظت کر سکتا ہے, تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے. تو فرماتے ہیں ولا یخذل وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, ولا یحقر اور وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا. اس وقت مجھے اسی مسئلے کو چھیڑنا ہے. آج ایک تحقیر والا معاملہ ہے, ہر ایک قلوب کے اندر یہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. درجات پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو توفیق دے دی تو ہم ایسے لوگ جو ظاہری اعتبار سے دین پر عمل کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہیں, ان کے متعلق اپنے دل میں ایک تحقیق کا جذبہ حالانکہ شریعت سے کسی بھی مسلمان کو چاہے وہ دینی کمزوری کا شکار ہو چاہے دنیاوی بدحالی کا شکار ہو, کسی بھی بنیاد پر حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں. چنانچہ دنیاوی کمزوری کے اعتبار سے بخاری شریف میں حضرت سالم بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جا رہے تھے رجل من اشراف الناس, بڑے آدمی صحابہ بیٹھے ہوئے ان کو جاتا ہوا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما تقولون فی ھذا, اس شخص کے متعلق تم کیا کہہ رہے ہیں, تمہارا کیا گمان ہے, کیا رائے ہے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا حی ان خطب ينکح وان شفا ان یشفا وان قال ان یستمع. کہ اللہ کے رسول یہ آدمی اس لائق ہے کہ اگر کسی کے یہاں پیغام نکاح بھیجے تو وہ جہاں بھی بھیجے گا اس کے پیغام نکاح کو رد کر سکتا نہیں ہے. اس کے ساتھ اپنی لڑکی بہن جس کے لیے بھی نکاح کا پیغام بھیجا گیا ہے نکاح کرائے گا, اور وہ اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی, رد نہیں کی جائے گی. وَإِنْ قَالَ يُسْتَمَعُ اور اگر وہ کوئی بات کرے گا تو لوگ کان لگا کر دھیان سے اس کی بات کو ہو گئی. بات تھوڑی دیر کے بعد ایک اور رجل من فقراء المسلمین, ایک غریب آدمی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حضرات صحابہ سے جو وہاں موجود تھے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حاضر سے پوچھا ما تقولون فی ھذا, متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ ان خطب ان لا ينکح وان شفا ان لا یشفا وان قال ان لا یستمع. کہ اللہ کے رسول آدمی لائق ہے کہ اگر کسی کے یہاں پیغام نکاح بھیجے تو کوئی اس کا پیغام کو قبول اپنے گجراتی میں نہیں کہا ماں گھر میں نہیں سیما کھیتا کوئی اس کا پیغام نکاح قبول نہیں کرے گا, اور اگر کوئی کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش کوئی قبول نہیں کرے گا, اور اگر کوئی بات کرے گا تو کوئی بھی آدمی اس کی بات کو دھیان سے نہیں سنے گا, کان بھی نہیں لگائے گا اس کی طرف. گرو صاحب نے یہ سننے کے بعد فرمایا ھذا خیر من مثل ھذا خیر من مل الارض مثل ھذا, وہ اس جیسے زمین بھر کر کے ان سے یہ بہتر ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں ایسا مبالغہ میری نظر سے نہیں گیا.
یہ ظاہری فقر کی وجہ سے جو دل میں خیال تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے نام تو لوگوں کے دل کی کیا کیفیت ہے وہ دیکھی جائے. یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور جو ہے قبیلے بنائے تاکہ تمہارا آپس میں پہچان ہو. یعنی کہ خاندان وغیرہ ہیں وہ کوئی بڑائی جتلانے کے لیے نہیں ہے، پہچان کے لیے. اور باقی اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ کا فرمانبردار، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا، تقوی والا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتلایا قرآن پاک کے اندر اور فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی گویا ظاہری بدحالی کی وجہ سے، ظاہری دنیاوی بدحالی کی وجہ سے بھی اس کو کم سمجھنے کی اجازت نہیں، اور دینی کمزوری کی وجہ سے بھی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا یہ عمل جو ہے وہ قابل نفرت ہے، لیکن اس کے اس حرکت سے نفرت کرنی چاہیے. اس کی ذات سے، اسلام ذات سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اب اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھائے. بخاری شریف کے اندر روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ اور ان کا لقب تھا عمار. بہت کرتے تھے. دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی قافلہ آتا تھا اور وہ کوئی دلی یا شہد وغیرہ بیچ رہا ہے تو اس سے شہد خرید کر وہ دوسرا آدمی کی خدمت میں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہد خرید کر وہ دوسرا آدمی کی خدمت میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے دیا. پھر وہ آدمی جب اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے آیا تو اس کو لے کر دوسرا آدمی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول وہ شہد کی قیمت فرمایا کہ کیا تم نے مجھے ہدیے میں نہیں کیا؟ کہ اللہ کے رسول بات دراصل یہ ہے کہ یہ شہد دیکھ کر میرے جی میں آیا کہ آپ نوش فرمائیں، میری تمنا ہوئی کہ آپ نوش فرمائیں تو بہت اچھا. میں نے خرید لیا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے اب جب پیسے لینے کے لیے آیا تو دوسرا دن مسکراتے. جب شراب کی حرمت کا حکم نازل پہلے شراب حلال لیکن جب شراب حرام ہوئی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ اکثر اس کو چھوڑ ختم بالکل. بعض حضرات کی طبیعت کا کچھ کمزوری سی ہوتی ہے. اب ہوا ہے کہ اس کے بعد بھی ان سے شراب کے پینے والی کمزوری کا ظہور ہوا. شراب پینے پر اسلام کے اندر جو سزا بلائے گئے میرے بخاری کی روایت میں مارو اس وقت کبھی کوڑے والا سب ترتیب احکامات اسلامیہ منظم نہیں ہوئے. تو جس کے پاس جو کتا کسی نے جوتا مارا کسی نے اور کچھ مارا اس طرح ہو تو اس کی سزا دی جاتی ہے اسی کوڑے والی. پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا، پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا. جب دوسری مرتبہ ایسا ہوا تو ایک مجلس کے ایک آدمی کی زبان سے اللہم لعن ما اکثر ما یؤتی به، یہ اللہ اس کے اوپر لعنت بھیج. کتنی مرتبہ اس آدمی کو ایسا شراب پینے کی عادت لایا جا رہا. اللہ اس آدمی نے کہا فوراً فرمایا لا تلعنوہ واللہ ما علمت انہ لغیب اللہ ورسولہ. لعنت مت بھیجو، اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا. دیکھو عملی کمزوری کی وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری برسوخی کی وجہ سے کسی کو اس کی بھی اجازت. ایک صحابی ظاہر دیہات کے رہنے والے
جب آتے تھے وہاں سے جیسے بہار میں جو میرا پتا تھا نبی جب واپس جاتے تھے تو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت ہے حج والوں کو ہوتی ہے نبی کے ان کو دیا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات اور ہم ان کا شہر، یعنی وہ ایک شہر کے آدمی کو دیہات کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اس لیے ہم ان کا شہر ہیں اور شہر والوں کو دیہات کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس ضرورت کو یہ پورا کرتے ہیں. ایک مرتبہ وہ کچھ جیت وغیرہ لائے تھے اور بازار میں بیٹھ کر کے بیچ رہے. اس وقت مگر ایسے تھے ان کو پتہ ہی نبی وہ بیٹھے ہوئے پیچھے سے جا کر ان کی گوالی بنی جیسے دوست ہوتا ہے پیچھے سے آگے کر کے دبا لیتا آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے گوالی بنی. اب یہ تھوڑا کون ہے کہتے کہتے کنکیوں سے جو دیکھا انہوں نے محسوس کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر تو وہ اپنی پیٹھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ اور زیادہ لگانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ برکت حاصل. حضور بھی سمجھ گیا کہ انہوں نے پہچان لیا تو حضور نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا. تو اس پر انہوں نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ انکا اذن لتجدنی کاسدا، اگر آپ ایسے غلام کے مجھے بیچنا چاہیں گے تو مجھے بہت کم قیمت پائیں گے کیونکہ وہ بدصورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرمایا انکا عند اللہ لست بکاسد، اللہ کے یہاں تم جو ہے بے قیمت کم قیمت. اور ایک روایت میں انکا عند اللہ لغالی، تم اللہ کے یہاں بڑے تو بڑی ساری کی وجہ سے کسی کو فقیر و کمزور قابل ساتھ کے اندر رکھا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب میدان عرفات میں سورج غروب ہو گیا اور وہاں سے مزدلفہ چلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہوئے لیکن ابھی کھڑے انتظار میں. شاید ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی کسی کا انتظار ہے. اس وقت یمن کے شاہی قبیلے کے کچھ لوگ بھی وہاں سلاسوں کے پاس موجود تھے. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھی چل کیوں نہیں سوار تو ہو گئے. ایسا معلوم ہوتا تھا آپ سلاسوں کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. اتنے میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناقل ہے تو وہ آئے. اب وہ جو تھے وہ نوجوان شریر بدن کے سیاہ خام یعنی سامنے رکھتے تھے ناک چمکی. تو یہ دیکھ کر کے یمن والے وہ لوگ آپس میں ان کی شکل و صورت کو حقیق سمجھ کر آپس میں کہنے لگے ارے اس کی وجہ سے ہم کو جو ہے روکا گیا. حضرت عروہ بن زبیر جو اکابر تابعین سے اور مدینہ منورہ کے فقہاء سبعہ سے وہ فرماتے ہیں یمن کفر من اجلہ، یمن والے کفر میں اسی کی وجہ سے مبتلا ہوئے. یعنی نبی یہ جملہ جو ہے صاحب کپتان علامہ محمد بن سعد نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ کے جملے کا مطلب اپنے استاد یزید بن ہارون سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ابتدا کا جو فتنہ پھیلا بہت سے لوگ اسلام چھوڑ کر کے پھر کفر میں چلے گئے. اس وقت یمن کے کچھ قبائل بھی اس کا جو شکار ہوئے تھے اس کی وجہ ان کا یہ فتنہ تھا. ان کو حقیق سمجھ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو توفیق دی گناہوں سے بچنے کی تو یہ اللہ کا شکر ادا ہے. اللہ کا لیکن اس کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کو حقیق سمجھنا میں بڑا ہوں. قرآن پاک میں نبی باری ذرا فرماتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حضرت
منافقین کی جو ہے بہکاوے میں آ کر وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے. ان کے مطابق جو ہے بھائی صاحب وہ لوگ وہ بات ان کا بہکاوے میں آنے پر ان کے مطابق کے لیے کیا ہوا ان پر بھائی صاحب فرماتے ہیں اللہ علیہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال میں تم مستقام تم بنا حدین ابدا تم میں سے کوئی کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا تھا. ولیکن اللہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہی بناتے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. آج اگر وہ توفیق اللہ ہم سے چھین لے نعوذ باللہ تو پتہ نہیں کہاں. اسی کو قرآن کا اس آیت میں اللہ ہے گویا اللہ نے آپ کو دینی اعتبار سے کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے تو اسی وجہ سے کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھا. ولا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو جو ہے پاک اور گناہوں سے دور مت سمجھو. کون اتنا زیادہ تقوی والا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. شریعت مطالعہ کسی بھی مسلمان کی تحقیق کی جاتی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایک موقع پر آپ نے فرمایا رب اشعث اغبر ذی امرتین تنبو عنہما اعین الناس لو اقسم علی اللہ لأبرہ ومنهم براء بن مالک. بعض اللہ کے بندے جن کا لباس گندا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, دو چادریں ان کے جسموں پر ایسی کہ آنکھیں ان پر وہ اپنی طرف سمجھے کرنے والا نہیں, لیکن اللہ کیا ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح فرما دیں. ان میں برائے میں برائے میں مالک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور ان کے مطابق فرمایا ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے اندر ایک جگہ ایک علاقہ جو ہے وہاں جنگ ہو رہی تھی. مسلمانوں کا لشکر کفار کے مقابلے میں کئی دن ہو گئے تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا. پھر اس لشکر میں یہ بھی تھے, ان میں سے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا. تو لوگوں نے کہا اللہ کو قسم دے کر دعا کرو کہ اللہ نے چنانچہ ان کے اصلاح پر انہوں نے اللہ کو قسم دے کر دعا کی کہ اللہ ان کے مقابلے میں ہم کو فتح عطا فرما اور مجھے تیرے حبیب کے ساتھ جنگ ہوئی یہ تو صحیح ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی ظاہری حالت کی وجہ سے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے. علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ بعد اہل معرفت کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ بندوں میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھو. اللہ نے جب اس کی تخلیق کے وقت اس کو حقیر نہیں سمجھا, اس کو پیدا کرتے ہو بلکہ اللہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تب تو وہ وجود میں آیا. اللہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو تم کون ہوتے ہو اس کو حقیر کہتے ہیں. اس کو حقیر سمجھنا اس کے پیدا کرنے والے کی طرف اس کو حقیر سمجھ کر یہ کہنا چاہتے ہو کیا بنا. جیسے کسی درزی نے کوئی کپڑا سیا اور کوئی اس کپڑے کی اس کی سلائی کیا کرے تو اسی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. اللہ کی مخلوق امام غزالی فرماتے ہیں کسی نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک سے اپنے آپ کو افضل سمجھا تو اپنی حماقت سے اپنے اعمال کو اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے دنیاوی یا اخروی دولت, آپ کے پاس کوئی منصب ہے, عہدہ ہے,
مال و ثروت ہے یا اسی طریقے سے علم ہے، صلاح ہے، تقویٰ ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں، تو اللہ نے اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اس پر ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، یہ آدمی چاہتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہو، یعنی آدمی اپنا لباس وغیرہ اچھا بنانا چاہتا ہے، تو میرا اس بیچنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، کیا یہ کبر ہے؟ یہ کہیں اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ کو حسین ہے، جمیل ہے اور جمال اور حسن کو پسند کرتے ہیں، تو کوئی اچھا لباس اگر پہنتا ہے تو اچھا لباس پہننا کبر نہیں، ہاں اس اچھے لباس کی وجہ سے میرا لباس اچھا ہے، ان کا گٹھیا ہے، تو میں اپنے اچھے لباس اور ان کے لباس کی گٹھیا ہونے کی وجہ سے ان کو کیا سمجھوں؟ شریعت اجازت دی بھائی تیرے اچھے لباس کی وجہ سے تم میں کون سا کمال آ گیا جو تم اس کو حقیقت آگے حضور فرماتے ہیں کبر جو ہے تکبر وہ حق صاحب کا بہت سے مرتبہ ہمیں کوئی آگے بتلاتا ہے مطلب آپ کے اندر کی کمی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں اس کی بات کیا ہے درست ہے، لیکن ہم مان کے دیتے تعویلیں کرتے ہیں، یہ کبر کی علامت فوراً قبول کر دیا جائے، ہمارے تعویل کے واقعات بتلاتے ہیں اور لوگوں کو حقیق سمجھنا، کسی کو حقیق سمجھنا یہ بھی کبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے دین کے اوپر عمل کرنے، کیونکہ عام طور پر لوگ جب کبھی دین پر عمل کرنے لگتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے بعد اکثروں کے دلوں کے اندر دوسرے بھائیوں کو متعلق آتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا کریم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عبادت کی وجہ سے آدمی دوسرے کو حقیق سمجھے اس عبادت کے عند اللہ قبول نہ ہونے کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت وہ تو کسی اچھے نتیجے کو لاتی، اس عبادت کے نتیجے میں اس کے دل میں کیا پیدا ہوا؟ کبر پیدا ہوا، بڑائی پیدا ہوئی، کبر کا حرام، اس عبادت کے نتیجے میں حرام چیز آئی، اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ جانچنے کی دیکھنے کی ضرورت ہے، کبھی کسی کے مطابق دل میں کوئی ایسا جذبہ نہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے۔ اور سنتوں کو اپنی
کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. آمین. اللہ تمام رضائی سے ہم کو پاک ہمارے محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور ہماری جواب ذکر و دعا میں ساتھ کی ہمیں تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب اللہ ہمیں ہمارے اہل وعیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ کو اپنے خزانے غیر سے ہمیں کسی کا محتاج ہماری ضرورتوں میں برکت اور وسعت اللہ کو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ بڑے اخلاق بڑے کردار و رفتار بڑے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کی بری اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی بری حفاظت اپنی شان ربوبیت سے اللہ کی ان کی تربیت فرما ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سب جاریاں ہماری امتوں سے بڑھ کر کے بنائی اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما کے قدموں کی ادائیگی پریشانیوں کو حاجتمندوں کی حاجتیں میں جو محبوس ہیں مقدمات میں جو محبوس ہیں بڑی فرما اللہ جو زندگی اختیار ہے اس سے نجات عطا فرما پورے پاک امتی جہاں کہیں بھی ہو جہاں اس کے امام اسلام کی جان و مال کی عزت و عبور اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری حفاظت پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ پر پوری عزت فرما ظالم کے ہاتھ میں ظلم سے روکے اے اللہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما شروع و برائیوں سے پناہ کرائی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ یہاں موجود میرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم